مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہوئے اے سب امتوں تالیاں بجاؤ، خدا کے لیے خوشی کے نعرے لگاتے ہیں، کیونکہ وہ جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا، کیونکہ یسوع کا مر جانا اور خدا کا مقصد پورا کرنے کے لیے جی اٹھنا، خدا کی مرضی کو پورا کرنا۔ پریز دی لارڈ۔ ہمارے خداوند نے موت پہ فتح پا کر ہمیں زندگی بخش دی ہے، اور آج ہم سب زندگی حاصل کر چکے ہیں، ابدی زندگی۔ جو اس پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، کیونکہ صلیبی قربانی مسیح یسوع نے اپنی صلیبی قربانی اور اپنے خون سے ہمارے گناہوں سے اور شیطان کی قید سے ہمیں رہائی بخشی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور جب کلام مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا، اور خدا کے کلام مقدس کے وسیلے سے ہم سب کو برکت اور برکات نصیب ہوتی ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں، جو یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 5 آیات میں کچھ یوں محکوم ہے کہ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں باندھا تھا اس سے پونچھنا شروع کیا۔ پاک کلام پڑھے جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح کو جب معلوم ہوا کہ میرا وقت آ چکا ہے اور وہ کام پورا ہو گیا، اور خداوند نے جو وہ کام دیا تھا وہ پورا ہو گیا، اور خدا نے سارا کچھ خداوند باپ کے ہاتھوں میں دے دیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، ہم سب کو بھی سکھایا کہ کیا کرنا ہے۔ انہوں نے دسترخوان پہ جب وہ آخری فسح کھا رہے تھے تو اپنے کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر پہ باندھا، اور اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کے شاگردوں کے پاؤں دھونے لگے، اور جو رومال کمر پہ باندھا تھا اس سے پونچھنا شروع کیا۔ پھر وہ شمعون پطرس تک پہنچے، اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ پطرس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں ابد تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو تو میرے ساتھ شامل نہیں۔ یسوع نے اس سے کہا یسوع نے اس سے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ یسوع نے اس سے کہا، جو نہا چکے ہیں اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سرے سے پاک ہے، اور تم پاک ہو اور سب کے سب نہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جب سب کے پاؤں دھونے شروع کیے، جو پطرس ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ پطرس نے ہمیشہ بات کی ہے۔ پطرس کا مطلب ہے چٹان اور پتھر، وہ ہمیشہ اڑا رہا، ہمیشہ چٹان کی طرح اس نے آگے سے خدا کو کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا نہیں، تو میرے پاؤں نہیں دھلائے گا، لیکن خدا نے کہا اگر میں تیرے پاؤں نہ دھلاؤں گا تو میرے ساتھ شریک نہیں ہوگا۔ اس نے کہا پھر مجھے نہلا دے۔ اس نے کہا نہیں، جو نہا چکے ہیں انہیں نہانے کی ضرورت نہیں، وہ پاک ہیں۔ لیکن خدا نے کہا کہ سب کے سب نہیں۔ اس وقت خداوند جو ان کے شاگرد تھے، جو پکڑوانے والا تھا، خداوند انہیں اس کے متعلق بات کر رہے تھے۔ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو خداوند نے کہا کہ تم اگر مجھے استاد سمجھتے ہو اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں، بس جب مجھے خداوند اور استاد تمہارے پاؤں دھوتا ہے تو تم پر بھی فرض ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسے میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند نے ہمیں یہ ہر کام ہمیں چل کر بتایا ہے، ہمیں سکھایا کہ ہم نے کس طرح اس کام کو پورا کرنا ہے۔ اگر شاگردوں کے پاؤں دھلانے کا مطلب کیا ہے کہ پہلے زمانے میں دیکھیں، یہودی زمانوں میں یا ابھی بھی جو غلام ہیں ان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک کے پاؤں دھلائیں، ان کو جوتیاں دیں، لیکن مالک یہ کام نہیں کرتا۔ لیکن ہمارے خدا جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، اس نے غلام کا کام اپنے پر ذمہ کیا اور اسے پورا کیا اور شاگردوں کے پاؤں دھلائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہمیں
بتایا کہ ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے، اگر ہم نے خدا کے حکموں کو ماننا ہے تو وہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ خادم بننا ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے میں مالک نہیں بلکہ خادم ہوں، اور میں کام کرانے نہیں بلکہ کرنے آیا ہوں، کرانے نہیں بلکہ کرنے آیا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بوس ہیں، وہ کچھ کام نہیں کرتے، ایون پانی کا گلاس بھی کہیں گے مجھے یہ پانی دے دو، مجھے یہ کر دو، کیونکہ وہ اپنا روب جمانا چاہتے، بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس نوکر ہیں۔ لیکن خدا نے ہمیں کہا کہ جو بڑا بنے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو چھوٹا بنے گا وہ خدا کی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا، یعنی دنیا کے گناہوں کے کفارے کے لیے صلیب پر مرے گا۔ تو خداوند ہمیں بار بار ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح خدا باپ کی مرضی پہ چلنا اور اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہمیں خدا نے کیا سکھایا ہے زندگی مسیح کے بدن میں کس طرح ہمیں چلنا ہے۔ جس طرح رومیوں کے نام کے خط کے پہلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے خدا کے حضور میں کون راست باز اور مقبول ہے، باقی اس کے پیروکار جو اس کے پاک حکموں کو مانتے ہیں، اس کی مرضی پہ چلتے ہیں۔ یعنی مسیح کے بدن کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے، یعنی مسیح کے بدن کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ آپ نے سنا 2 دفعہ میں نے بولا کس طرح گزارنی چاہیے، ان کے کام یا عمل کیسے ہونے چاہیے، وہ جو خدا نے ہمیں چل کر سکھایا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمارے خداوند خدا نے ہمیں چل کر سکھایا، جو اس نے بتایا ہے، اس نے کہا ہے ایسے ایسے کرنا، تو ہمیں ایسے ہی کرنا ہے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ راستوں پہ کھڑے ہو اور دیکھو اور پرانے راستوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے۔ یہ یرمیہ 6 باب اس کی 16 آیات میں ہے۔ تو ہمیں کیا بننا ہے؟ ہمیں مالک نہیں بننا، ہمیں نوکر بننا ہے۔ جس طرح یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 16-17 میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، اور نہ بھیجنے والے سے، جس نے بھیجا اس سے بھیجنے والا بڑا ہے کوئی نہیں۔ اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو، بشرطے کہ ان پر عمل بھی کرو۔ ہمیں اب کیا کرنا ہے؟ اس پر عمل کرنا ہے جو خداوند ہمارے خدا نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں دکھایا کہ ہمیں کس طرح کرنا ہے، کیونکہ یسوع یہ جان چکا تھا کہ میں خدا کی آسمان پر تخت پہ جانے والا ہوں، کیونکہ میں وہاں سے آیا ہوں۔ جب وہاں سے آیا تو اس نے وہاں واپس جانا، اس لیے وہ ہمیں ساری راہوں کو دکھا کر گیا ہے۔ وہ ہمیں باپ سکھا کے گئے ہیں کہ ہم نے کس طرح باپ کی پاک مرضی کو پورا کرنا ہے، اور خداوند کے حکم جو سچے اور برحق ہیں ہمیں انہیں لینا ہے۔ اے خداوند تیری شفقت ابدی ہے، اور اپنی راست دستکاری کو ترک نہ کر۔ ہمیں اپنے آپ کو جب اس کے سامنے پیش کر دیں گے تو وہ ہمیں کبھی ترک نہیں کرے گا۔ ہمیں صرف خدا کی حضوری میں جا کر اس سے مانگنا ہے۔ ہمیں اپنے کردار سے اپنے خدا کو بتانا ہے، کہ ہم لوگوں کو بھی بتانا کہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے خدا ظاہر ہونا چاہیے، ہمارے بدنوں سے۔ اسی طرح کہہ کہ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں، اور گفتگو جو ہم کرتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہماری شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ لوگ دیکھنے والے، ہم نے کلام مقدس میں دیکھا جب یوحنا اور پطرس وہاں باہر کلام دیتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے پکڑوائے جانے کے بعد، جب وہ اس اپاہج کو ٹھیک کرتے ہیں جو وہ ہیکل کے دروازے کے پاس کھڑا ہوتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، تو وہ جب وہ اس کو ٹھیک کرتے ہیں تو بہت سے جو وہاں لوگ ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں جو یہ تو اتنے ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہیں، پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہاں یہ وہی ہیں جو یسوع کے ساتھ تھے۔ تو مطلب انہوں نے پہچان لیا کہ ایجوکیشن نہیں انسان کو کرتی لیکن صحبت، کیونکہ یسوع کی صحبت میں تھے۔ اسی طرح کل میں ایک چیز دیکھ رہی تھی کہ ایک چھوٹا سا کلپ تھا، کہ وہ ایک آدمی یسوع کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ کیوں میری مصیبتیں ہیں، میری کیا قدر ہے، میرا کیا مقصد ہے دنیا میں بھیجنے کے لیے۔ تو وہ یسوع نے ایک ہیرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جا کے اس کی ویلیو کو پتہ کر کے آؤ کہ اس کی کیا ویلیو ہے۔ تو وہ جگہ جگہ جاتا ہے اور اس ویلیو کو
پوچھتا ہے وہ جب آم والوں کے پاس جاتا ہے تو فروٹ والا تو کہتا ہے میں تجھے 10 آم دوں گا تو تو یہ ہیرا دے دے. وہ جانتا ہے کہ وہ مہنگا ہے سب کچھ، لیکن وہ اس اپنے حیثیت کے حساب سے اس کی ویلیو لگاتا ہے. پھر ایک سبزی والے کے پاس جاتا ہے اور سبزی والا بھی کہتا ہے کہ میں ایک آلو کی بوری دے دوں گا اور تو یہ مجھے دے دا. پھر وہ سمجھ گیا کہ اس کی قیمت ہے. وہ سنارے کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کے کہتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے. وہ اسے بتاتا ہے پہلے اتنے پیسے دے دوں گا 1 لاکھ، پھر 50 سے 1 لاکھ. پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، کیونکہ خود یسوع نے اسے کہا تھا کہ تو نے اسے بیچنا نہیں، صرف ویلیو پتہ کر کے آ. تو پھر وہ اس کو وہ جو سنار ہوتا ہے آخر تک وہ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، کہتا ہے میں تجھے اتنے دے دوں گا اتنے دے دوں گا. وہ کہتا ہے نہیں. تو وہ کہتا ہے کہ سنارا جو ہوتا ہے وہ پیچھے سے آواز دے کے کہتا ہے یہ بہت قیمتی ہے، یہ بہت انمول ہے. لیکن وہ واپس خداوند کے یسوع کے پاس جاتا ہے اور خداوند کو کہتا ہے کہ اس کی یہ ویلیو لگائی ہے. تو خدا نے کہا تم نے اپنی ویلیو خود بنانی ہے، تجھے دنیا میں بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اس کا مقصد ہے. تو اس سے مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری ویلیو ہے، آف کورس ویلیو ہے، کیونکہ ہمارے خداوند نے ہمیں کیا کیا ہے، خریدا ہے. اور اس نے کیا کیا ہے، قیمت ادا کی ہے. تو ہمیں کیا ہے، ہم قیمتی ہیں. ہمارا خدا تو پہلے ہی وفادار تھا. اگر ہم وفادار نہیں ہیں تب بھی وہ کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ وفادار رہا ہے، کیونکہ خدا باپ کی فطرت ہے کہ وہ ہم سے وفادار رہا. اس نے ہم سے پیار کیا. اسی طرح اگر دیکھیں تو ہمارا خداوند کہتا ہے کہ میں اچھا چراواں ہوں، کیونکہ اچھا چراوا اپنی بھیڑوں کے لیے کیا کرتا ہے، جان دیتا. تو ہمارے خداوند نے ہمیں دکھایا کہ اس نے ہمارے لیے اپنی جان دے دی. پریز دا لارڈ. اگر ہم نے دیکھتے ہیں تو اگر ہم ساری دنیا کو حاصل کر لیں اور اپنی جان کو کھو دیں تو کیا فائدہ. مطلب اگر ہم ساری دنیا میں رہ رہے ہیں، عیش و عشرت کر رہے ہیں، سب کچھ خدا نے دیا ہے، خدا نے نہیں بھی دیا، دوسرے مخالف نے دیا، سب کچھ دیا، بہت کچھ ہے، دھن دولت، عیش و عشرت ہے، اور آخر میں کیا ہے، مر جانا ہے. اور کیا ہے، ساتھ کچھ لے جانا ہے، کچھ نہیں جانا. کئی ایسے خدا نہ خواستہ ایسے بھی لوگ دیکھیں جن کو کفن نصیب نہیں ہوتا، وہ خالی ہاتھ آئے ہیں اور خالی ہاتھ جانا ہے، کچھ اپنے ساتھ نہیں لے کے جانے، صرف اپنے اعمال ساتھ لے کے جانے ہیں. وہی جو خداوند نے ہمیں دکھایا ہے کہ ہم نے کیا لے کے جانا ہے، کیسے جانا ہے. اگر ہم کلام پڑھ رہے ہیں تو ہم سمجھ بھی رہے ہیں. اور اگر آدمی ساری دنیا کو حاصل کر لے اور اپنی جان کو کھو دے، اس کا نقصان اٹھائے، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا. لوکا 9:25 میں یوں محکوم ہے. تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا. ہمیں اپنے ساتھ اپنی زندگی کو ابدی زندگی پانی ہے. یہ پردیس ہے، ہم پردیسی ہیں. ہم نے آگے جانے کے لیے کیا کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے اور خدا کے کلام کی قدرت کو لے لینا ہے اور کلام کے مطابق چلنا ہے، تاکہ ہم کیا کیے جائیں، ابدی زندگی پائیں. ہمیں مالک نہیں بننا، ہمیں نوکر بننا ہے. ہمیں بڑا نہیں بننا، ہمیں چھوٹا بننا ہے، تاکہ ہم خدا باپ کی بادشاہی میں داخل ہو سکے. خداوند ہمیں عقل اور دانائی اور حکمت دے دے تاکہ ہم کلام کے بھیدوں کو سمجھ سکے. وقت تو سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، زندگی نہیں ملتی وقت کو بدلنے کے لیے. آج اگر خدا نے ہمیں یہ وقت دیا ہے، قیمتی وقت ہے، اور ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنی ہے، کس طرح خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے، کس طرح اپنے کردار سے ہمیں دکھانا کہ ہم مسیح میں ہیں اور مسیح ہم میں ہے، ہم میں مسیح ہے اور ہم مسیح میں ہیں. اسی طرح خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جب تم مجھ میں شامل ہوگے اور میں تم میں ہمیشہ شامل رہوں گا. ہمیں ہمیشہ خدا کی حضوری میں رہنے کے لیے ہمیں اس کے وعدوں کو لے لینا ہے، اس کی مرضی پہ چلنا ہے. خدا کا وعدہ ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا، میں تمہیں طاقت دوں گا، میں تمہیں زور دوں گا. جب ہم کمزور ہوتے ہیں تب بھی تو وہ ہمارا زور بن جاتا ہے. وہ جو کچھ ہم مانگیں گے وہ ہمیں کیا کرے گا، اس کے وعدے ہیں، وہ ہمیں جواب دے گا، وہ ہمیں فراہم کرے گا، وہ ہمیں من تسلی دے گا، وہ سب کچھ دے گا، کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے. جب اس کے وعدے ہیں تو ہم نے اس کے وعدے ایسے ہیں جو سچے ہیں، ایسے وعدے جو برحق ہیں. اس نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا، ایسا کوئی
नहीं वादा जो वो पूरा नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। हमें सिर्फ ईमान में खड़े रहकर उसके कलाम के मुताबिक अटल रहना है, खड़े रहना है, ताकि उसका कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा हम सबको बरकत दे ताकि हम एक दूसरे की खिदमत करें जिस तरह मेरे खुदा ने सिखाया है। हम अपने घरों से शुरू करें, अपने घरों से शुरू करें। अगर हमारे पास सोचे कि बहुत सारे लोग नहीं हैं, जिस तरह खुदा ने अपने शागिर्दों से जिनसे वो मोहब्बत रखता था उनके साथ ये सब कुछ किया, हमारे पास भी हमारे रिश्ते हैं, हमारे पास भी हमारे रिश्ते हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारी कलीसिया है, हमारे आस पड़ोस हैं, बीमार लोग हैं, बेवा लोग हैं, उनकी खिदमत करें ताकि खुदावंद हम सबको इसका अजर देगा। इंसान से कोई उम्मीद ना रखे, और खुदा कहता है जो भी करो ये जान के करो कि मेरे लिए करते हो। और वाकई हमने ये जान के करना है कि मैं खुदा के लिए कर रही हूँ, मैं खुदा के लिए कर रहा हूँ, ताकि अजर खुदा देगा। और खुदावंद कहता है कलाम मुकद्दस में कि अजर यकीनी है, अगर तुम बेवाओं को देते हो, गरीबों को देते हो, तो तुम मुझे कर सके देते हो। अब हम देखें आखिरी का जब कलाम था, खुदा ने ये कहा कि जब वो मरियम ने तेल ढाला तो सर पे खुदा के, तो उसने क्या किया, कहा कि तुम इसे को क्यों तंग करती हो, ये तेल तो उन्होंने शागिर्दों ने कहा कि कीमती है और गरीबों को पैसे दिए जा सकते, तो कहा गरीब और गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे लेकिन मैं नहीं, तो तुम ये नेकी करते रहना। खुदा ने कहा नेकी करते रहना, तो हमें ये नेकी करते रहना चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जब तुम ऐसे करोगे तो तुम मुबारक होगे। तो हमें मुबारकबाद को लेने के लिए, खुदा के कलाम को पूरा करने के लिए, खुदा का ये जो हुक्म है उसने कहा है तुम्हें भी तुम्हारा फ़र्ज़ है, इसी कलाम में है, तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम्हें भी करना है। तो हमें ये फ़र्ज़ जानकर एक दूसरे के साथ ये खिदमत करनी है। खुदा हम सबको बरकत दे, हम सब के साथ हो, हम सब के लिए हाथ को बुलंद करके सबके लिए बरकत को मांगती हूँ। खुदावंद सबको बरकत दे, तमाम घरों के खित्ते भरे रहें बाप, कभी कमी कमज़ोरी ना हो। खुदावंद सब पर रहम करे, क्योंकि आपका फजल हम सब के लिए काफ़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी, और हम हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन आमीन।